الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين. صدق الله العظيم. محترم و مکرم میرے محسن اور مربی، جن کی تربیت کا ایک چھوٹا سا نتیجہ میں ہوں، اور مجھ جیسے سینکڑوں جامعہ کے فضلاء ہیں جو ان کی تربیت کے نتیجے میں اللہ کے فضل و کرم سے دین کی خدمت انجام دے رہے ہیں. استاد گرامی حضرت مولانا محمد ایوب صاحب ندوی دامت برکاتہم، اور اس مبارک ادارے کے اساتذہ کرام اور حضرات سامعین، قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے قوموں کے واقعات بیان فرمائے ہیں، اور قوموں میں خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا انتخاب فرمایا ہے، اس لیے کہ یہ وہ قوم تھی جسے اللہ تعالیٰ نے خلافت ارضی کے لیے منتخب فرمایا. اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے من حیث القوم فضیلت عطا فرمائی کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، کہ اے بنی اسرائیل میرے احسانات کو یاد کرو جو میں نے تم پر کیے، اور اس بات کو بھی یاد رکھو کہ میں نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت بخشی. اور اللہ رب العزت کی طرف سے جو بھی کام ہوتا ہے وہ نعوذ باللہ بھولے بسرے نہیں ہوتا ہے، وہ جان کر وہ کام ہوتا ہے. وَلَقَدْ فَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، ہم نے جان کر ان کو فضیلت دی تمام جہانوں پر. من حیث القوم، یہ فضیلت ان کو دی گئی. پھر اللہ کا فیصلہ یہ ہوا کہ من حیث الامہ، اس میں قوم نہیں بلکہ امت کے لحاظ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو سب سے عظیم فضیلت سے نوازا جائے، اور اس کا اعلان ہوا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے. اور اسی سے یہ مسئلہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص دوسروں کے لیے اپنی زندگی وقف کرتا ہے وہ اللہ رب العزت کا محبوب بنتا ہے، اور اللہ کی طرف سے وہ منتخب بنتا ہے. اور جسے صرف اپنی پڑی رہتی ہے، اللہ تعالیٰ نے بعض مقامات پر صرف اپنni فکر کرنے والوں کا تذکرہ کچھ مذمت کے ساتھ فرمایا ہے کہ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ. جنگ احد کے موقع پر یہ کہ ایک گروہ ایسا تھا جسے صرف اپنی پڑی تھی، اور وہ گروہ ذرا سے امتحان کے جھٹکے کو برداشت نہیں کر سکا، اور اللہ تعالیٰ کے تعلق سے الٹے سیدھے گمان کرنے لگ گئے جس طرح جاہلیت کے گمان ہوتے ہیں. تو اپنے لیے زندگی تو کوئی بھی وصل کرتا ہے، اس کے لیے انسان ہونا بھی شرط نہیں ہے. ایک پرندہ بھی وصل کرتا ہے، ایک جانور بھی وصل کرتا ہے، کوئی وصل کرتا ہے. کمال زندگی یہ ہے کہ حقیقت میں اللہ کے لیے زندگی بسر کی جائے، یہ تو اصل بنیاد ہے، از اول تا آخر یہی بات ہے. لیکن اس کی ظاہری کیفیت یہ ہو کہ آدمی دوسروں کے لیے اپنی راحت اور اپنا آرام اور اپنی سہولتیں
وہ قربان کر دیں۔ اخرجت للناس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، پھر وہ دوسروں کے لیے زندگی بسر کرنے کا طریقہ کیا ہو کہ ہر بھلائی کا تم حکم کرو گے، کرتے رہو گے، یعنی کہ ایک مرتبہ ہو گیا یا ضابطے کی خانہ پوری، جس طرح بہت سارے کام ایک بوجھ ڈھونے کے لیے کی جاتے ہیں، انہیں تم کرتے رہو گے، اور یہ تسلسل کب تک ہے؟ موت تک ہے۔ وتنہون عن المنکر، تم منکرات سے روکتے رہو گے، وتؤمنون باللہ، اور تم اللہ پر ایمان رکھو گے، یعنی کہ سارے کام ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے، ایمان کو عام کرنے کے لیے، ایمان کی بہار لانے کے لیے، ایمانی جتنے مقامات ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے، اور دوسروں تک ایمان کو پہنچانے کے لیے۔ پھر وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اب اہل کتاب کو چونکہ ان کے اس منصب سے ہٹا دیا گیا، لیکن اگر یہ ایمان لا کر امت محمدیہ میں شامل ہو جائیں گے تو اب من حیث القوم نہیں، من حیث الامت ان کو بھی مقام حاصل ہو سکتا ہے۔ تو بنی اسرائیل کو اللہ رب العزت نے بہت اونچا مقام عطا کیا تھا من حیث القوم، اور امت محمدیہ کو اللہ تعالیٰ نے انتہائی اونچے مقام سے سرفراز فرمایا من حیث الامت، اور اس امت کو امت وسط بنایا گیا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ، درمیان میں جو چیز ہوتی ہے وہ سب سے معتدل، سب سے اچھی، سب سے اعلیٰ، سب سے ارفع، سب پر نگاہ رکھنے والی، اس سے کہ بیچوں بیچ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں امت وسط بنایا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو، اپنے ایمان کی گواہی دو، عمل کی گواہی دو، اخلاق کی گواہی دو، کردار کی گواہی دو، زبان سے گواہی دو، دعوت سے گواہی دو، عمل سے گواہی دو، ہر چیز۔ اور گواہی دینے کے لیے علم کی ضرورت ہوتی ہے، عمل کی ضرورت ہوتی ہے، جرأت کی ضرورت ہوتی ہے، اور ہر قسم کی ترغیب اور ترہیب سے بالاتر ہونے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم کسی سے لینے کے لیے آئے ہی نہیں، ہمارا کام دینا ہے اور جو بھلائیاں اسے عام کرنا ہے، کہ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تمام لوگوں پر تم گواہ بنو، یعنی کہ تمہیں اس صلاحیت سے مالا مال کیا گیا۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور اللہ کے رسول تم پر گواہ بنے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بدرجہ اتم و احسن و اکمل و ارفع و اعلیٰ اپنی گواہی پیش فرمائی، نہ صرف پیش فرمائی بلکہ اللہ کو گواہ بھی بنایا کہ الا هل بلغت، الا هل بلغت، کیا میں نے پہنچایا؟ یہاں صرف زبان سے پہنچانا نہیں ہے، زبان سے، عمل سے، کردار سے، تعلیم سے، تربیت سے، تزکیے سے، ہر چیز سے میں نے پورا نمونہ، پورا دین تم تک پہنچایا نہیں پہنچایا؟ صحابہ کرام ایک زبان ہو کر بول پڑے کہ یا رسول اللہ آپ نے ہر چیز پہنچا دی۔ پھر اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، اے اللہ گواہ رہنا، گواہ رہنا، گواہ رہنا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تو ساری چیزیں پہنچا دی گئیں، اور جو فضل عظیم اللہ نے اپنے نبی پر فرمایا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ علم ہم تک پہنچایا۔ یہاں تک کہ عجیب بات ہے کہ الفاظ تک ملتے جلتے اللہ نے رکھے ہیں۔ وَأَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ پر کتاب اتاری، حکمت اتاری، احادیث کا پورا ذخیرہ از اول تا آخر حکمت ہے۔ اب قرآن کریم تو کتاب حکیم ہے ہی۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، اور اللہ نے آپ کو سب سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، واقعی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر اللہ کا غیر معمولی فضل ہے۔